बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें हैं। कल जो मुजाहिरे हुए थे, जिनमें बाज़ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि 25 शहादतें हुई, बाज़ जगहों पर 35 शहादतों की बात की जा रही है। कराची में शहादतें 18 या 16, यह हमारे सामने नंबर आ रहा है। उस मुजाहिरे के मौके पर मैंने आपको बताया था, यूएस कॉन्सुलेट जो कराची से बाहर देखने वाले हैं, वो ये समझ लें कि कराची पोर्ट के नज़दीक जहां नेटी जेटी ब्रिज है, उससे उतरकर बहुत कम फासले पर यूएस कॉन्सुलेट मौजूद है। अगर आप बोटिंग बेसन से कराची में क्लिफ्टन वाली साइड से आ रहे हैं तो वहां से भी फासला बहुत कम है। फिर उसके बाद पीसी होटल से एक सीधी सड़क है जो वहां पहुंचती है, और ये जो कराची का एक बड़ा मकाम है टावर, उस मकाम से सामने नेटी जेटी ब्रिज, लेफ्ट और फिर यूएस कॉन्सुलेट की तरफ जाना मुमकिन। तो ये तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, मुजाहिरीन पहुंच रहे थे। और जो टावर है, यही खारदर में अहले तशय्यो के मराकिज हैं और इमाम बारगाहें हैं। तमाम शहर के जो जुलूस हैं वो वहीं पहुंचते हैं। मुहर्रमुल हराम में ये शहर का सबसे बड़ा मरकज होता है। तो हुआ क्या है, वहां जब मुजाहिरीन पहुंच रहे थे, इमाम सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद मुजाहिरा करने के लिए अमरीकी कौंसल खाने तक जाने वाले अफराद, तो उन पर फायरिंग की गई थी। गुज़श्ता रोज एक वीडियो आई थी। उस वीडियो में हमें नजर क्या आ रहा था कि एक रेंजर्स एहलकार के बारे में बताया गया कि उसने गोलियां चलाई हैं। लेकिन अब जो हमारे सामने मंजर है वो जरा मुख्तलिफ है, और उस मुख्तलिफ मंजर में जो मुजाहिरीन है उनसे कुछ औरतें जो वहां मौजूद हैं, और नजदीक ही लियारी का इलाका है, तो बलोच खवातीन बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन में शामिल थीं। बताया ही जा रहा है कि वहां से वो खवातीन भी मुजाहिरीन को कह रही थी, पत्थर मत मारो। मुजाहिरीन ने पत्थर मारे, और मुजाहिरीन दुनिया भर में पत्थराव करते हैं। उन्होंने पत्थर मारे और फिर यहां से गोली चलाई गई। क्या हुआ आप इस वीडियो में देख भी लीजिए, सुन भी लीजिए। ये अब सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आना शुरू हो गई हैं। अदाकार खालिद अनम साहब ने भी ये वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इन वीडियोस में क्या देखा जा सकता है, देखिए जरा। तो आपको गोली चलाने वाले नजर आ रहे हैं, इसमें रेंजर्स एहलकार। फिर उसके बाद इसमें एक फुटेज और है जिसमें सड़क पर खून बह गया है, और लोग जो बता रहे हैं उसकी मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। ये लोगों का इल्जाम भी कहा जा रहा है, इसलिए मैं इसकी ऑडियो बंद करके आपको ये दिखा देता हूं कि यहां पर मनाजिर क्या थे। सड़क पर फिर उसके बाद खून देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वो एक आम शहरी के जज्बात भी हैं, रिपोर्टिंग के भी मसाइल हैं। मैं उसको बंद करके आपको दिखा रहा हूं। बात यह कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसकी तहकीकात के लिए एक JIT बना दी है। हमारे सामने सब कुछ आना चाहिए, लेकिन अभी तक चीजें पता नहीं चली हैं। कराची में आपको याद, एक बहुत वायरल वाकया हुआ था, साल था 2011। सरफराज शाह जहांगीर कोठारी, बिल्कुल पाक टावर के सामने क्लिफ्टन, वहां पर एक नौजवान वो हाथ जोड़ रहा था कि मुझे गोली मत मारना, और रेंजर्स एहलकार तैयार थे, उन्होंने गोलियां मार दी थी उसको। सरफराज शाह उस नौजवान का नाम था, जान से गया था। वीडियोस वायरल हुई थी, टेलीविजन चैनल्स पर चली थी, बहुत ज्यादा मशहूर वाकया था। उस वाकये में जो लोग मुलव्वस थे उनमें सिपाही थे शाहिद जफर, उनको सजाए मौत और उनके साथियों को कैद हुई थी। फिर केस चला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये उम्र कैद में सजाएं तब्दील हुई थी। इन लोगों ने अपील भी की थी सदर पाकिस्तान के पास। ये बहुत वायरल केस था। अब हमारे सामने कराची में एक और बड़ा वाकया हमें नजर आ रहा है, जो इमाम खामनाई की शहादत के बाद मुजाहिरीन के साथ हालात पेश आए, उन हालात में ये शामिल है। स्कर्दू की जो चीजें पता चल रही हैं, वहां कई सरकारी इमारतों को, आर्मी की तंसीबात को और आर्मी पब्लिक स्कूल को आग लगाई गई है। उसकी फुटेजेस मौजूद हैं और वो फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
میں نے کل رپورٹ کیا تھا سوشل میڈیا پہ، بعض لوگوں نے بڑی نفرت کا اظہار کیا کہ نہیں مظاہرین یہ نہیں کر سکتے، وہاں مظاہرین میں سے ایک کی جانب سے گولی چلائی گئی تھی۔ امریکن کونسلیٹ میں بھی جو گولی چلی اس کی فوٹیج میں نے آپ کو کل دکھائی تھی، اس شخص کی، گولی چلانے والے کی، تو وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ ہم میں شامل کیا گیا، یہ ہم میں سے تھا نہیں۔ بہرحال ان مناظر میں اس وقت وہ نظر آ رہا تھا، جس طرح میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں اسی طرح میں نے وہ تصاویر بھی رپورٹ کی تھیں۔ یہ ابھی تک کی ہمارے سامنے سچویشن ہے، اس سچویشن پہ جہاں گولی چلائی جا رہی تھی امریکن کونسلیٹ پہ، وہاں ایک صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سیلف ڈیفنس ہے، مظاہرین سیلف ڈیفنس کے لیے ویپن لے کر جا رہے ہوں تو پرامن مظاہرے کا مقصد ہی اسی لمحے فوت ہو جاتا ہے۔ آئین جو آپ کو اجازت دیتا ہے وہ پرامن مظاہرے کی اجازت ہے، اس میں کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں۔ اس کے بعد جو ایران کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایران کے اسلامک پاسداران انقلاب گارڈز IRGC، انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کی قیام گاہ کو، اس کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ IRGC نے اپنے سرکاری خبر رساں ادارے سپاہ نیوز پر جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ سرپرائز اٹیک تھا اور مقامی طور پر جو تیار کردہ میزائل ہے خیبر شکن بیلسٹک میزائل، اس کے ذریعے یہ حملے کیے گئے، اور نیتن یاہو کا اس کے بعد کیا بنا ابھی علم نہیں ہے، اور اس حوالے سے تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ جو اسرائیلی میڈیا کو ہم نے کھنگالا، انٹرنیشنل میڈیا کو کھنگالا، یہ خبر آپ کو ملے گی ایرانی میڈیا پہ، یہ خبر آپ کو ملے گی انڈین میڈیا پہ، یہ خبر آپ کو بڑی ویب سائٹس پر کچھ پہ مل جائے گی ان کے دعوے کے ساتھ، لیکن BBC پہ، CNN پہ، اسکائی پہ، اس کے علاوہ الجزیرہ پہ، الجزیرہ ان میں سب سے زیادہ اہم ہے، وہاں العربیہ پہ، وہاں یہ خبر ابھی نہیں مل رہی۔ اسرائیلی ویب سائٹس جن میں ہیرٹس ہوا، ٹائمز آف اسرائیل ہوا، وہاں پر بھی یہ خبر ابھی نظر نہیں آ رہی کہ نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی خبر وائرل ہو رہی تھی کہ نیتن یاہو اپنے دفتر سے نکل کر فرار ہو گیا ہے اور جرمنی چلا گیا ہے، بعد میں یہ خبر غلط ثابت ہوئی تھی۔ اب ان حالات میں ایک چیز اور ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو امریکی طیارے تباہ ہوئے وہ کیسے تباہ ہوئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے سینٹرل کمانڈ کی جانب سے کہ 3 F-15 طیارے تباہ ہوئے، اور لطیفہ دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کویت میں جو ان کا میزائل دفاعی نظام ہے اس میزائل دفاعی نظام سے غلطی ہوئی اور ہمارے 3 طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ اب اسے کویت کا میزائل دفاعی نظام کہا جا رہا ہے۔ ان تمام ملکوں کے پاس جو میزائل دفاعی نظام ہے وہ میزائل دفاعی نظام امریکہ کا فراہم کرتا ہے۔ لیٹ 40s میں، لٹل بیفور 50s ہوا یہ کہ روزویلٹ کے ساتھ عربوں نے معاہدہ کیا، سعودی عرب نے معاہدہ کیا، پھر اس کے بعد یہ معاہدے ان کی تجدید بھی ہوتی رہی۔ جو پہلا معاہدہ تھا حفاظت کا امریکہ کے ساتھ، وہ تیل کے بدلے تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ 70s میں معاہدے ہوئے، اسپیشلی جب کویت پہ حملہ ہوا تھا 90 اور 91 میں، عرب ملکوں نے امریکہ سے معاہدے کیے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں گے، اور امریکہ نے ان معاہدوں کے بدلے، تیل کے بدلے یہ تجارت کی تھی، اپنے فوجی یہاں بھیجے، وہاں پر تنصیبات پوری قائم کی، اور ان تنصیبات میں اپنے فوجیوں کو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہاں رکھا، ان کو وہاں قیام گاہیں دیں، ان کے وہاں پوری طرح سے ٹھہرنے کے تمام انتظامات امریکہ کی جانب سے کیے گئے تھے۔ یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو تھا کویت کا میزائل دفاعی نظام تھا، آپ کا میزائل دفاعی نظام تھا، اس سے آپریٹ کرنے والے وہاں کے ہو سکتے ہیں یا آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن میزائل دفاعی نظام آپ کا تھا۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس ہے کہ یہ میزائل دفاعی نظام جو تھا کویت کا تھا۔ جو دبئی میں موجود لوگ تھے وہ دبئی پہ، چونکہ کویت میں میزائل دفاعی نظام ناکام، بحرین میں 5th فلیٹ کو ہٹ کیا گیا، دبئی میں اسٹرائکس ہوئی ہیں اور دبئی میں میزائل دفاعی نظام کچھ نہیں کر سکا، تو آپ یہ دیکھیے کہ دبئی میں صورتحال کیا ہے۔ امریکی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ الجزیرہ پر ایک ڈسکشن بڑا وائرل ہو رہا ہے، اس میں ایک عربی جو ہے وہ غطرہ اگال جو ان کا روایتی لباس ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ہم پر میزائل برس رہے ہیں ایران کی جانب سے۔ دبئی میں کیا ہوا ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔
یہ دبئی میں مقامی طور پر بنائی گئی ویڈیو ہے، اور آپ کو پام جمیرہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو اس میں ہیلی کاپٹر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو اس میں طیارے نظر آ رہے ہیں، برج العرب نظر آ رہا ہے، اور امریکی یہاں سے اس موقع پر کہ جب فلائٹ آپریشن پوری طرح سے بند کر دیا گیا، اس موقع پر امریکی یہاں سے فرار ہونے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یو اے کی حکومت نے منع کیا کہ ویڈیوز نہ بنائی جائیں، نہ پھیلائی جائیں، اور کہا کہ آپ سب کے جو سیل فون ہیں ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر موجود شہری وہ ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں، پوسٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستانیوں سے، انڈینز سے، اپنے شہریوں سے زیادہ امریکیوں کو منع کیا کہ اپنی فیملیز کو، اپنے لوگوں کو منع کریں کہ وہ یہ ویڈیوز بنا کر پوسٹ نہ کریں۔ جو ایران پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، وہ جاری ہیں، اور ان میں اب تک ہونے والی شہادتوں کی تعداد 550 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، اسکول کو نشانہ بنایا گیا، کھلاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جسے سیدھا سیدھا وار کرائم کہتے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو وار کرمنل کے طور پر ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔